رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی اور بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائے اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسری یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں اور حیا شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اپنی رسیوں کو سنبھالے اور ان میں لکڑی باندھ کر لائے تو وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا سلام افضل ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے کینہ رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ پر ضروری ہے، اسی طرح مسواک کرنا اور جو خوشبو اسے مل سکے لگائے، خواہ وہ خوشبو عورت اس کی بیوی کی ہی ہو۔ حضرت شکل بن حمید سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھلائیں جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہہ اے اللہ، مجھے میرے کان، آنکھ، زبان، دل اور منی یعنی شرمگاہ سے محفوظ رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین ساتھی ہے، اور خیانت سے بھی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ یہ بدترین خصلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت اور خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت پیاسی اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے، اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے بغیر ساری زندگی کی عبادت بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے برا لگے تو 3 بار اپنی بائیں جانب تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا
اسے بدل لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیں، آمین یا رب العالمین۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔